اب جسے امام نبی مقرر کرے، بولو، جسے امام نبی مقرر کرے اور کوئی 1400 سال کے بعد کہے اسے میں نہیں مانتا، تو اسے کہا جائے گا تو اسے نہیں مانتا، تجھے رب نہیں مانتا، اس لیے تجھے راہ سے بدراہ کر دیا۔ تو بھائی آج کیا ہے؟ یکم محرم، آج ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ہم آج سنت کا جماعت ہر سال 10 محرم تک، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک عشرہ فاروق حسین مناتے۔ کیا مناتے؟ کیونکہ یکم کو شہادت ہے فاروق اعظم کی، جو پیغمبر کے سسر لگتے ہیں، علی کے داماد لگتے ہیں، اور حسین کے بینوئی لگتے ہیں۔ رشتہ کے عمر کا رشتہ کیا ہے؟ نبی کے گھر میں سیدہ حفصہ ہے، میری اور آپ کی ماں ہے، قرآن کہتا ہے۔ بیٹی کس کی ہے؟ حضرت عمر کی۔ اور حضرت عمر کے گھر میں ام کلثوم الکبریٰ، یہ بیٹی علی کی ہے، بیٹی فاطمہ کی ہے، نواسی نبی کی ہے، اور بیوی عمر کی ہے، بہن حسن و حسین کی ہے، اور زوجہ عمر کی ہے۔ آپ بتاؤ نا، آپس میں محبت تھی یا نہیں تھی؟ اب وہ جتنا مرضی لکھے کہتے ہم نہیں مانتے، لیکن تم اور کون سی چیز مانتے ہو جو اس کو مانو گے؟ تمہاری بنیاد ہی نہ ماننے پہ ہے اور ہماری بنیاد ہی ماننے پہ ہے۔ اس لیے جو ماننے والا ہوتا ہے وہ شریف ہوتا ہے، نہ ماننے والا شیطان ہوتا ہے۔ ہمیں جو پیغمبر نے بتایا مانا، جو نبی نے بتایا مانا، جو قرآن نے کہا مانا، جو ظاہراً تاریخ میں لکھ کر دکھایا گیا اور اس پر صحابہ کو چلایا گیا اس کو مانا کہ یہ ہمارا ماننا ہی ایمان ہے۔ اس لیے جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ نبی کی نواسی ہے، بیٹی علی کی ہے، اور لخت جگر فاطمہ الزہرا کی ہے، نام ام کلثوم ہے، اور عمر کی بیوی ہے، تو میں نے کہا سلام عمر، وہاں سے بھی تو اعلیٰ ہے، یہاں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر رشتہ نبی سے ہو جائے تو سسر بن کے اعلیٰ ہے، رشتہ علی سے ہو جائے تو علی کا داماد بن کے بھی اعلیٰ ہے، حسین کا بینوئی بن کے بھی اعلیٰ ہے۔ اب مقام سمجھو عمر کا کہ کیسا اعلیٰ ہے۔ بھائی ہماری طرح کوئی کو ایک ایک شادیاں تھوڑا ہی کرتے تھے، ہم کتنی شادیاں کرتے ہیں، اور وہاں تو بریک ہی نہیں، کوئی شادیاں شادیاں ہوتی ہیں، 4 پوری کرنے کی اجازت ہے، ایک مار کے دوسری کر لی۔ اب بھی عرب میں جاؤ، عرب میں کتنی شادیاں لوگ کرتے ہیں، مرضی کی جوڑ کر لی، وہ رنگ مرید کم ہے، یہاں تو رنگ مریدی زیادہ ہے، عورتوں سے لوگ ڈرتے ہیں، ایک شادی پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔ چلو یہ کہیں گے ڈرتے نہیں ہیں، پر خرچے پورے نہیں کر سکتے۔ عربیوں کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، وہ تو شادیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسری شادی کر رہے تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھو چٹے بال ہو گئے تو شادی کر کے دیا۔ بھائی کون سا گناہ کیا ہے؟ 4 کی اجازت قرآن نے دی ہے، شادیوں کو عام کرو۔ یہاں تو جھگڑے ہو جاتے ہیں دوسری کیوں کی ہے، تو وہ گناہ کی ہے۔ بیچارے مولوی 2-3 کر لیتے ہیں نا، پھر لوگ ان کے پیچھے پڑ دیتے ہیں بڑے مست ہیں۔ بھائی اللہ نے توفیق دیا تو کرنے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جو کام قرآن کا فیصلہ ہے بھائی کرو کرو بس کرو، جس کو ہمت ہے وہ کرے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے بھی کوئی ایک شادی نہیں کی ہے، حضرت علی نے بھی کوئی ایک شادی نہیں کی ہے، حضرت عمر کی اور بھی بیوی ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بیوی بھی ہے جو بیٹی علی کی ہے اور بہن حسین کی ہے۔ اس کے آگے 2 بچے، بیٹے کا نام زاہد ہے اور بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ جو حضرت عمر کی بیٹی ہے، حضرت عمر کی بیوی ام کلثوم الکبریٰ، حضور کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم ہے نا، جو حضرت عثمان کے نکاح میں ہے، تو اس لیے یہ بھانجی ہے اس کی، ام کلثوم کی بھانجی ہے، اس لیے اس کے ساتھ الکبریٰ رکھا۔ وہاں تو ناموں پہ نام ہے، اول 2 100، ویسے حضرت علی کے بیٹوں میں آپ پڑھیں آپ کو ملے گا ابو بکر اول، ابو بکر 2، ابو بکر 100، یہ نام ہے، کیونکہ ایک تو کیا نہیں، پھر دوسرا تیسرا چوتھا، تو اس لیے 1 2 3 کے ساتھ ان کے نام رکھ دیے کہ یہ ابو بکر اول ہے، یہ ابو بکر 2 ہے، یہ ابو بکر 100 ہے۔ عربی نام ایسے رکھتے ہیں کہ پوتے کا نام دادے کے نام پہ رکھتے ہیں، پوتا کا نام دادے کا نام، ہم تو پورے والے میں نام کو کہتے ہیں یار اس نام کا بچہ تو فلاں کے گھر میں ہم نہیں رکھتے۔ ہم نے معاویہ نام شروع کیا ہے، 2 بچوں کا عزتان میں رکھا، اب کسی کو کہتے ہیں جی فلاں کے گھر میں بھی معاویہ، میں کہا ہر گھر میں معاویہ اور عمر ہونا چاہیے کہ جس گھر میں معاویہ عمر ہوگا وہاں شیطان نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ عمر کا نام رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ تو حضرت عمر آج کے دن شہید ہوئے۔ اب کون عمر؟
खलीफा मुस्लिमीन होगा। नबी सब सहाबा मुरीद नबी है और एक उम्र है जो मुराद नबी। सारे सहाबा नबी के पीछे चल के आए हैं और एक उम्र है कि काबे का गुलाफ पकड़ के पैगंबर ने मांगा है अल्लाह इस्लाम को अज़मत दे, या उमर इब्ने हश्शाम को ले आ, या उमर इब्ने खत्ताब को ले आ। अगर उमर इब्ने हश्शाम आता है तेरे इस्लाम को अज़मत मिलती है, उमर इब्ने खत्ताब आता है तेरे इस्लाम को अज़मत मिलती है। अल्लाह ने इत्तेहाद करके देखा तो अल्लाह ने खत्ताब के बेटे उमर को पैगंबर की गोद में डाल दिया और कहा उमर जा, मैंने तेरे मुकद्दर हरे कर दिए हैं, तू ऊंट नहीं चरा सकता था, तू पैगंबर को कत्ल करने के इरादे से जा रहा था, मैंने पैगंबर की गुलामी तेरा मुकद्दर कर दी है। वो उमर पैगंबर की सोबत में आता है, पैगंबर की खिदमत में आता है, पैगंबर की इमामत में आता है, पैगंबर की शागिर्दी में आता है, तो दो जहां के वाली पुकार उठते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होता। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होता। दरे नबूवत बंद है, लिहाजा हुन कोई नबी आ नहीं सकता कि जे कोई नबी होता तो वो सिफत अल्लाह उमर इच रख छड़िए ते उमर नबी होता। इस वास्ते असीं कहते हैं मिर्जा कादियानी काना नबी ओ काना नबी नहीं बन सकता। नबी ते ओ बनता है कि जिसको आसमान के फरिश्ते भी सलाम करते हैं। उमर होए कि जब वो मदीने से गलियों से गुजर जाते हैं तो शैतान वो गलियां छोड़ देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर तू जिस गली से गुजर जाए उस गली का रुख शैतान भी नहीं करता। और बस अल्लाह की कसम ये बात सच्ची है, आज भी नाम उमर का बोर्ड लगा दो, शैतान का बच्चा नीचे से जुलूस नहीं निकालेगा। कहता है नाम उमर के नीचे से हम नहीं गुजरते। मैंने कहा अल्लाह ने उमर में वो बरकत रखी है, तुम सारी जिंदगी कहो उमर के नाम के करीब नहीं जाते, मरोगे तो कब्र पे भी लिखा होगा उमर प्रेस। उमर फिर भी तुम्हारी कब्रों पे नाच रहा होगा। उमर ऐसा है कि पैगंबर काबे का दामन पकड़ के कहते हैं यार अज़मत के लिए इसे दे दे। जैसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा ना हारून मुझे दे दे, तो अल्लाह ने कहा मैं तेरी माँ की तुझे नबी बना देता हूँ, नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ तो मैं तेरे भाई को नबी बना देता हूँ। लेकिन यहाँ नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। मांगा अल्लाह के नबी ने, कहा मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन मेरे हबीब अगर दर बंद ना होता तो फिर कौन को बता दे कि तेरे बाद नबी भी हुआ। दर बंद हो गया, अब नबी कोई नहीं। ये आला उम्मत के सहाबी पहला दर्जा मुरीद पैगंबर भी है और मुराद पैगंबर भी है, सहाबी पैगंबर भी है, शागिर्द पैगंबर भी है।